کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا سنہری دور جو دا گولڈن ایرا آف اسلام جو 8ویں صدی میں شروع ہوئی تھی، اس کو ٹریگر کرنے والا جو اسکول ہے اس کو معتزلہ کہتے ہیں، اور اس اسکول کو 12ویں صدی میں کافر کہہ کے اسلام سے خارج کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا تھرڈ ایپیسوڈ آف ڈسکسنگ دا سیکٹس آف اسلام۔ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ سنی ازم اس کے اندر کتنے فرقے ہیں اور ان کی کیا کیا وجوہات نکلیں۔ تو لیٹس ڈسکس ٹو اسٹارٹ آف۔ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جو پہلا اسکزم جو ہوا فرسٹ اور سیکنڈ فتنہ کے بعد، تو وہاں پہ جو 3 بڑے گروپ سامنے آئے، محکمہ، شیعہ اور سنی۔ محکمہ گروپ کو ہم نے ایپیسوڈ 1 میں ڈسکس کیا ہے، شیعہ ازم کو ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا، اور اب اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ سنی ازم کو ڈسکس کریں گے۔ تو جب 7ویں صدی شروع ہوئی اور مسلمانوں کا امپائر پھیلنا شروع ہو گیا، تو وہاں پہ جو نان مسلم تھے، جو کہ زیادہ تر پرشیا میں اور جو آپ کو سیریا اور لبنان وغیرہ اور جو جارڈن وغیرہ میں جو پائے جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں انٹلیکچولی کافی ایڈوانس تھے، کیونکہ زوریسٹرینزم اور یہودی اور جو عیسائی جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے، ان کے اندر ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی، ان کے جو سوال تھے مذہب کو لے کے، وہ کیونکہ وہ اس کے اندر سے بہت عرصے سے گزر رہے تھے، تو اس میں جو سب سے پہلا سوال جو انہوں نے مسلمانوں سے کیا وہ یہ تھا کہ انسان کی جو قسمت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر انسان کی قسمت جو ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے یا انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے؟ اور اگر قسمت لکھی ہوئی ہے تو پھر جتنے بھی معاملات ہیں انسان کے دنیا میں، وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ آلریڈی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ اس طرح کر رہے ہیں جس طرح ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ جنت اور دوزخ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم لوگ فری ول اسکول آف تھاٹ، یعنی کہ ہم لوگ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ 2 بڑے دھڑے سامنے آئے، اور ان کو کہتے ہیں جبریہ اسکول آف تھاٹ اور دوسرا قدریہ اسکول آف تھاٹ۔ جبریہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ قسمت جو ہے وہ ہر چیز ہم سے کرواتی ہے، اور قدریہ اسکول آف تھاٹ وہ کہتے تھے نہیں، انسان جو ہے وہ قادر ہے اپنی چیزوں پہ، اور وہ اپنے کام، اپنے ایکشنز جو ہیں وہ ان کو خود نبھاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ یہ جب اسکول آف تھاٹ شروع ہوا تو امید نے جبریہ اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جو امید تھے، عمومی جو تھے، وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل تو تھا نہیں، صرف طاقت تھی، تو وہ طاقت کی بنیاد پہ اپنی حکومت چلا رہے تھے۔ تو لوگ، جو بھی آدمی ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا اسے قتل وغیرہ کر دیتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگ قتل نہیں کر رہے، یہ تو قسمت میں لکھا ہوا ہے ان کی، اور ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو قسمت کا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جبریہ اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور انہی کے ساتھ ان کے جو اسکالرز تھے، انہی کے ساتھ ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح جبریہ اسکول آف تھاٹ کا غلبہ آ گیا پہلی اور دوسری صدی میں، جو اسلام کی جو فرسٹ اور سیکنڈ سینچری آف ہجری ہے، کیلنڈر ہے، یعنی کہ 7ویں سینچری اور 8ویں سینچری میں جب تک امید جو ہیں وہ قائم رہے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال تھا جس کی بنا پہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تفرقہ آیا، اور یہ ایک آئیڈیولوجیکل کوسچن تھا۔ یہاں پہ پاور، جو پہلا اسکزم ہے، جو پہلے جو دراڑیں تھی وہ یہی تھی کہ جی لیڈرشپ کون اختیار کرے گا۔ یہ والی جو دراڑیں تھیں یہ تھیں انٹلیکچوئل سوالوں پہ، کہ جی کیا انسان کی زندگی کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھا جائے۔ تو یہ سوال تھا 7ویں سینچری میں۔ 8ویں سینچری میں کیا ہوا کہ جو جبریہ اسکول آف تھاٹ ہے ان کو سکسیڈ کیا اہل حدیث نے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہر جو چیز ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کو آپ نے لٹرل سینس میں لینا ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر قرآن میں کہا گیا کہ اللہ میاں کے ہاتھ ہیں، تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ میاں کے ہاتھ ہیں، بے شک اس پہ جناب قل هو اللہ احد، جو سورہ احد کی جو ڈیفینیشن ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے ماننا ہے۔ یہ اہل حدیث کا کانسیپٹ تھا۔ آن دا ادر ہینڈ جو قدریہ ہیں وہ یہ کہتے تھے نہیں، ہمیں یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن یا حدیث جو لکھی گئی ہے،
اس کو ہم لوگوں نے لٹرل سینس میں نہیں لینا, اس کو ہم لوگوں نے ریشنالٹی کی بنیاد پہ لینا ہے. تو یہ لوگ ریشنالٹی پہ, یہ لوگ ریزننگ پہ, یہ لوگ لاجک میں بلیو رکھتے تھے, اور ان کے درمیان میں اہل رائے تھے جو کہ ان دونوں کا کراس اوور تھے, اور یہ لوگ بلیو رکھتے تھے کہ ہمیں ریزن اور جو ٹیکسچل انٹرپریٹیشن ہے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے. تو اہل حدیث جو ہیں وہ ٹیکسچلسٹ کہلاتے ہیں, یا آپ جو کہ عام زبان میں انگلش ورڈ ہے, اور اہل قلم جو ہیں وہ لاجک, ریزننگ, ریشنالٹی پہ بلیو رکھتے تھے. تو یہ ایک دو دھڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا شروع ہو گئے. اب اس میں تھوڑی سی کامنٹری اس پہ میں اس وجہ سے کر دوں کہ جب لوگ جو اہل حدیث والے جب یہ کہتے تھے کہ اللہ میاں کے ہاتھ ہیں, تو اہل قلم والے ان کو آگے سے کہتے ہیں اگر اللہ میاں کے ہاتھ ہیں تو سورہ احد کو آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں, جو کہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر اللہ میاں کے ہاتھ ہیں تو پھر وہ تو انسانوں جیسا ہے, تو پھر وہ تو انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا, اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. بے شک آپ کہیں گے جی اللہ میاں کے ہاتھ کروڑ گنا بڑا ہیں, 1 ارب گنا بڑا ہیں, 1000 ارب گنا بڑا ہاتھ ہے اللہ میاں کا, تو پھر آپ اسٹل کمپیئر کر رہے ہیں. اور ایز سون ایز یو کمپیئر خدا اللہ وتھ سم ون, تو وہ خدا تھوڑی ہے, وہ تو کل اللہ جو سورہ احد کی ڈیفینیشن جو خدا کے بارے میں کی گئی ہے اسی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی انٹلیکچوئل جو ہے نا ڈبیٹس چلنا شروع ہو گئیں. تو اس کے مطابق اس میں جو نا یہ ڈبیٹس تھوڑی شدت بھی اختیار کر گئیں. اور ہوا یہ کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جبریہ اسکول آف تھاٹ کو پہلے انڈورسمنٹ مل رہی تھی امیت سے. میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ 2 میں بھی بتایا نا کہ ہمیشہ ہمارے ہاں آئیڈیالوجی وہ بنائی گئی ہے, یہ اس بات پہ نہیں کہ جی کون سی آئیڈیالوجی ٹھیک رہی ہے, بلکہ اس بات پہ کہ کون سی آئیڈیالوجی کو اسٹیٹ پیٹرنیج مل رہا تھا. تو جبریہ اسکول آف تھاٹ کو پہلے جو اسٹیٹ پیٹرنیج مل رہا تھا وہ امیدز دے رہے تھے, اور پھر جب اہل حدیث والے آئے تو اہل حدیث کو بھی پہلے جو اسٹیٹ پیٹرنیج ملا وہ امیدز نے دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اہل حدیث کے جو سکسیسرز تھے وہ اتری اسکول آف تھاٹ تھے, اور اتری جو ہیں اگین ان کا ماننا ٹیکسچلس کے جی جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, ہم نے اسی کو ہی ماننا ہے. آن دا ادر ہینڈ جو اہل قلم تھے ان کے جو سکسیسر تھے وہ معتزلہ اسکول آف تھاٹ تھے, جو اگین ریزن, لاجک, پلاننگ اس پہ بلیو رکھتے تھے. اب جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ امید جو ہیں وہ جبریہ اسکول آف تھاٹ کو انڈورسمنٹ دے رہے تھے. ہوا اب جب 9th سینچری جب ہم لوگ یعنی جب امید جو ہیں وہ لیٹ تھے, تو عباسیوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ لوگ ان سے خوش نہیں ہیں, اور لوگ جو جبریہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس سے بھی خوش نہیں ہیں. تو عباسیوں نے سب سے پہلے جو اہل قلم یا معتزلہ اسکول آف تھاٹ تھی ان کو انڈورسمنٹ دینا شروع کر دی. جب انہوں نے تختہ الٹا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کو جو انٹرپریٹ کیا جائے وہ بیسڈ آن ریزن کیا جائے. تو انہوں نے معتزلہ والوں کو اپنے ساتھ ملایا, اور پھر اس کے بعد تختہ الٹا, اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے معتزلہ کو ڈیفیکٹو اسٹیٹ آئیڈیالوجی بنا دیا. اب جب وہ ڈیفیکٹو اسٹیٹ آئیڈیالوجی جب بنا دیا تو معتزلہ جو ہے وہ ہر چیز پہ آپ کو ریزن, ڈیولپمنٹ, آپ کو لاجک چاہیے تھی. اور پھر جو اسلام کا جو گولڈن ایج ہے وہ جو سٹارٹ ہوا, جس کو ہم 8th سینچری سے 13th سینچری کے درمیان کہتے ہیں, یہ عباسیوں نے شروع کیا. اور عباسیوں کو یہ سب کچھ کروانے والے معتزلہ والے تھے. انہوں نے دارالحکمہ بنایا. دارالحکمہ جو ہے بہت بڑا ایک اسکول بنا. آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے کا آکسفورڈ, کیمبرج اور ہارورڈ جو تھا وہ دارالحکمہ تھا. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بن گیا. دنیا کے ڈفرینٹ کونوں سے وہاں پر کتابیں آتی تھیں, انڈیا سے آتی تھیں, ایجپٹ سے آتی تھیں, گریس سے آتی تھیں, رومن سے آتی تھیں, اور ان کی پھر ٹرانسلیشن کی جاتی تھی. ون آف دا ہائیسٹ پیڈ جابس جو عباسیوں کے دور میں تھی وہ ٹرانسلیٹر کی تھی, جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بکس پڑھنی ہے, ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور اونٹوں کے اونٹ, لشکروں کے لشکر جو ہیں وہ ان پہ صرف کتابیں آتی تھیں. اور پھر یہاں پہ پھر آپ وہ جو جب آپ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھتے ہیں تو وہ جو مسلمان سائنٹسٹوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, یہ سب جو ہیں یہ اس زمانے میں آنا شروع ہے. تو مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا ہے وہ کانٹری ٹو دا پاپولر بلیف کہ جی اسلاف لے کر آئے تھے, نہیں. جو مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا جو ٹریگر ہوا تھا وہ عباسیوں نے کیا تھا. اور عباسیوں کا کے اندر جو سب سے بڑا طبقہ تھا جس نے یہ کیا تھا وہ معتزلہ تھے. اور یہ میں بتاؤں گا معتزلہ والوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوا. جب معتزلہ بن گئے تو اب ہوا یہ کہ معتزلہ کا ہر چیز پہ جو سوال تھا, ہر چیز پہ وہ کیوں پوچھتے تھے. تو عباسی جو ہیں وہ اسٹیٹ پیٹرنیج دینا شروع ہو گئے. اور انہوں نے عباسیوں نے ایک چیز جو بہت غلط کی وہ یہ کی
کہ کوئی بھی بندہ جو اطری اسکول آف تھاٹ یا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ والا تھا ان کو مارنا شروع کر دیا. ایک بہت بڑی انکوزیشن شروع ہوئی. جو بھی کوئی جج بننا تھا تو اس سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ٹیکسچولسٹ ہیں یا ریشنلسٹ ہیں, اور جو کہتا تھا کہ جی میں ٹیکسچولسٹ ہوں, یعنی کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے, میں نے اسی کو اسی طرح انٹرپریٹ کرنا ہے. تو ان کی جنت تربیت کی جاتی تھی یا مروا دیا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑا ویسے ڈیلیما بھی ہے مسلمانوں کا کہ معتزلہ اسکول آف تھاٹ جن کی جو ریشنلٹی پہ بلیو رکھتے تھے ان کے زمانے میں سب سے بڑا انکوزیشن ہوا. خیر جب تیسری اور چوتھے نمبر پہ جب ان کی ڈائنیسٹی جو وہ کنگ تبدیل ہوتے گئے تو 70-80 سال بعد معتزلہ والوں نے دوبارہ عباسیوں سے ہی سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو حکومت ہے وہ آپ کی اولاد میں کیوں رہ رہی ہے, باہر کیوں نہیں جا سکتی. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے جو لوگوں کی سمپتھی تھی وہ اطری اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ملنا شروع ہوگی کیونکہ ان کے اوپر پرسیکیوشن بہت زیادہ ہو رہی تھی. ہوا کہ پھر المتوکل آئے 847 میں, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے معتزلہ اسکول کو سائڈ لائن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے اطری اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ میری اسٹیٹ آئیڈیالوجی ہے. انہوں نے اور پھر ان کے اوپر معتزلہ اسکول کے جتنے بھی اسکالر تھے ان کے پاس ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ان کے اوپر جو ہے وہ پرسیکیوشن سٹارٹ ہوگی. لیکن خیر جو شعور کا جن ہے وہ بوتل سے نکل چکا تھا, تو یہ سب کچھ وائل ہو رہا تھا عراق بصرہ وغیرہ میں. یہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی ریشنالٹی کی, کیوں ریزننگ پہ لاجک پہ, وہ لوگ ایجپٹ چلے گئے اور اس کے بعد اسپین میں چلے گئے, اور پھر وہاں پہ پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ابن سینا وغیرہ جو ہے وہ بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں وہ وہاں پہ نکلے. تو ان کی معتزلہ اسکول آف تھاٹ ان کا جو آغاز ہوا تھا وہ عباسیوں نے ہی کیا تھا, اور ان کا جو انجام کا جو آغاز ہوا وہ بھی عباسیوں نے ہی کیا. لیکن کیونکہ وہ لوگ دارالحکمہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے, وہ ایک سائنٹیفک ریولوشن اسلامی دنیا میں لانے میں کامیاب ہو چکے تھے, تو اس نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی جس کی وجہ سے دارالحکمہ ٹائپ کی چیز سے وہ ایک چیز جس نے پھر مسلمانوں کو بہت آگے لے کے گئی. اور یہ چیز آگے چلتے گئی حتیٰ کہ پھر منگولین انویژن ہوئی, منگول جو ہیں وہ آئے اوپر سے, اور انہوں نے پھر دارالحکمہ اور یہ ساری جو آپ کا جو سائنٹیفک نالج تھا یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ بغداد کی جو نہریں ہیں تگرس اور یوفریٹس وہ سیاہی سے بھر گئیں. تو خیر یہ جو پورا جو سائنٹیفک ریولوشن تھا جو معتزلہ والے لے کر آئے ان کو ٹوٹلی ختم کر دیا گیا. تو اطری اسکول آف تھاٹ وہ اسٹیٹ آئیڈیالوجی بن گئی, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اطری جو ہیں وہ اپنے رتبے میں بڑھتے گئے. اور اس میں پھر جو آخری جو بیٹل ہوئی, جو کہ آخری جو کہ ان کی معتزلہ اور اطری کی آپس میں جو ٹکرار ہوئی وہ تھی ابن تیمیہ اور ابن عربی بھی. ابن عربی ویسے زیادہ تر صوفی اسکول آف تھاٹ کے سمجھاتے ہیں, لیکن ان کی جو سوچ تھی وہ کافی حد تک معتزلہ سے بھی ملتی تھی. تو ابن تیمیہ نے ابن عربی کو کافر کہہ دیا اور کافی کچھ اور بھی بڑا کہا. آج تک لوگ جو ہے ابن عربی کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل کافر تھا اور بالکل ہیریٹک تھا. اور ان میں سے جو بھی آپ کو بولے گا کہ ابن عربی جو ہے بہت بڑا فاسق تھا, ان میں سے پوچھیں کہ جی آپ کو ابن عربی نے کہا کیا تھا, کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. تو خیر اور ابن عربی جو ہے آبویسلی کیونکہ ایک مائنورٹی جن کو اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل نہیں تھی ادھر اس طبقے سے تھے, اور ابن تیمیہ اس زمانے میں جو اسٹیٹ آئیڈیالوجی تھی اس سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ آبویسلی تمام مسجدوں جو ہیں وہ ان کے لیے ابن تیمیہ کے لیے کھلی ہوئی تھی, تو ان کے پاس ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی تھی. تو خیر ابن عربی کا فلسفہ ہار گیا, ابن تیمیہ کا جیت گیا, اور آج ہم لوگ ابن عربی کو ایک بہت بڑا کافر سمجھتے ہیں, ایک بہت بڑا فاسق سمجھتے ہیں واٹ ایور. حالانکہ اگر کوئی بندہ ان کی فلسفی سے واقف ہے تو وہ بولیں گے کہ ابن عربی کا جو فلسفہ ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ. انفارچونیٹلی وی نیور گیٹ ٹو نو. خیر جو اطری اسکول آف تھاٹ تھا انہوں نے جب کہا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی اسکرپچرل, تو پھر ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے اسلام میں جہاں پہ ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرنا ہے اور اس کی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اور پھر یہ جو موومنٹ تھی اس کی بنا پہ پھر فقہ آئے سامنے, یعنی کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام حنبل ان کے فقہ, اور پھر جو صحاح ستہ ہیں وہ اس کے بعد آئیں جس میں اگین حدیثوں کو کلیکٹ کیا گیا اور ان کا مجموعہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی آج کے بعد سے یہ آئیڈیالوجی ہے, یہ کتابیں ہیں, یہ فقہ ہے, اور ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اسی طرح ہی ہوگی. تو یہ ایک جو موومنٹ تھی جو کہ معتزلہ نے شروع کی تھی کہ ہر چیز کی ہم نے وجہ نکالنی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں, اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ میاں کا ہاتھ ہے تو کیوں ہاتھ ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے سائڈ پہ رکھی. ہم نے اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے صرف یہی, اس کی جو ہمیں پہلی سمجھ میں آتی ہے یہی رہے گی, اور یہی
یہی ایک دستور رہا. تو یہ 12ویں صدی میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ جو ایرا آف ریزننگ تھی اسلام میں بالکل ختم ہو گئی. تو یہ ایک موومنٹ جو تھی، یہ جو ہم صحائے ستہ اور چار فقہوں کی بات کرتے ہیں، یہ سنیوں کے چار فقہ، میں امام جعفر کی بات نہیں کر رہا، میں باقی سنیوں کے جو چار فقہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. البتہ یہ بات بھی یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جعفری فقہ ہے وہ بھی ٹیکسچولسٹ ہی ہے، جو کہ یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ جو سامنے لکھا ہوا ہے وہی ہے. 12 شیعہ میں البتہ ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے جس میں اصولی ہیں کہ وہ اصول کہتے ہیں کہ جی اصول ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ جو ہمیں سامنے لکھا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے. تو یہ ایک آپ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو صحائے ستہ اور جو چار فقہ ہیں اس کے پیچھے جو ریزننگ تھی، اس کے پیچھے جو ہسٹری تھی وہ کیا تھی. خیر، جو اتری اسکول آف تھاٹ ہیں اس کو جو چیمپئن کیے تھے وہ امام حنبل نے کیا تھا، اور حنبلی جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ زیادہ تر آپ کو مڈل ایسٹ وغیرہ میں نظر آتے ہیں. اور پھر انہی کے اندر سے ایک موومنٹ شروع ہوئی، غیر مقلد یا سلفی موومنٹ بھی کہتے ہیں. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں جو وہابیزم ہے اور جو اہل حدیث ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اتری اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف وٹ ایور از دیئر، یعنی کہ قرآن اور حدیث میں جو اسٹرکٹ لکھا ہوا ہے آپ میں صرف اسی کو ہی بلیو رکھنا ہے. جو اشعری اسکول آف تھاٹ ہیں اس کے اندر سے دو مزید فقہ نکلے، شافعی اور مالکی. تو شافعی آپ کو زیادہ تر نظر آئیں گے جو کوسٹل ایریاز ہیں انڈونیشیا ملیشیا میں، مالکی آپ کو زیادہ تر افریقہ میں نظر آئیں گے. جو ماتریدی ہیں یہ لوگ مکس ہیں بٹوین لاجک اینڈ ریزننگ اینڈ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ٹیکسچولسٹ. حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ماتریدی سے نکلا ہے، اور ان کے اندر سے پھر دو مزید فقہ نکلے، دیوبندی اور بریلوی، اور میں ان کے اوپر واپس آتا ہوں. آخر میں معتزلہ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ان کی تھوڑا سا اوور لیپ صوفیزم کے ساتھ ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے. صوفیزم ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پیرالل ورلڈ میں چلتے ہیں، جو کہ ایکچولی جن کا فوکس بہت زیادہ خدا کی نیچر کو سمجھنے کہ خدا کیا ہے. وہ لوگ جو باقی جو مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی انسانی حقوق کیا ہیں، ہسٹری کیا ہے، اس پہ زیادہ فوکس نہیں رکھتے. وہ خدا کی نیچر کو سمجھنے پہ زیادہ فوکس رہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مذہب جو ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں، تھیولوجی، سوشیولوجی اور ہسٹری. تھیولوجی ہوتی ہے کہ نیچر آف گاڈ سمجھنی ہے، سوشیولوجی کے جو آپ کا جو برتاؤ ہے انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور ہسٹری کے جی باقی نبی کیا کرتے رہے. تو جو صوفیزم ہے وہ صرف فوکس کرتا ہے تھیولوجی پہ، ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا نیچر آف دا گاڈ. یہ میں بڑا سمپلسٹک وے میں بتا رہا ہوں، ایسا ہے نہیں، لیکن یہ آپ کو ایک برڈز آئی ویو دینے کے لیے. تو یہ جو صوفی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے وہ جو معتزلہ کی جو آئیڈیالوجی ہے کہ ایسی چیز ہے تو کیوں ہے، اور اسپریچول وے میں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. معتزلہ اب زندہ نہیں ہے، ان کی کوئی آئیڈیالوجی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. اب جو میں نے پہلے بات کی تھی شیعہ والے ایپیسوڈ میں بھی میں بار بار کہتا رہا کہ آپ کو اسٹیٹ پیٹرنیج جو بیلیف سسٹم ہے وہ آج جو جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ نے کس کو پیٹرنیج دیا ہوا ہے. تو میں نے بتایا کہ اتری اسکول آف تھاٹ کو جو ہے وہ بعد کے جو عباسی ہیں انہوں نے اسٹیٹ پیٹرنیج دینا شروع کر دیا. جب وہ معتزلہ کو دے رہے تھے تو معتزلہ بہت آگے نکل گئے، اور جب وہ انہوں نے اتریوں کو دیا تو اتری آگے نکل گئے. اور اب یہاں وہاں سے جو آگے جو ان کے جو آج کے پریزنٹ ڈے سکسیسر ہیں وہابی موومنٹ. تو آپ سعودی میں جب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج سے 100 سال پہلے سعودی میں وہابیزم نہیں تھا. وہاں پہ بڑے ڈائیورس قسم کے مسلمان رہتے تھے، لیکن عبد الوہاب اور سعود فیملی کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی اسٹیٹ آئیڈیالوجی جب سے وہابی کی تو آہستہ آہستہ پورا سعود جو ہے وہ اب وہابیزم میں بلیو رکھتا ہے. اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ عمان اور سعودی بارڈر پہ جائیں، جو لوگ مڈل ایسٹ میں گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بارڈر کے ایک طرف عمانی سائڈ پہ جو ہے عبادی مسجد ہے، اور بارڈر کے پرلی سائڈ پہ جو ہے وہ وہابی مسجد ہے. اور یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ 100 میٹر 200 میٹر کے فاصلے پہ دو مسجدیں ہیں اور دونوں کا الگ نظریات ہیں ٹوٹلی. تو یہ موومنٹ کوئی بلیف سسٹم پہ تو ہے نہیں، یہ ٹوٹلی سے جیسے کہ کس کو جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ انڈورس کرتی ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ سلالہ وغیرہ جہاں ساؤتھ آف عمان میں جائیں جہاں پہ یمن اور عمان کا بارڈر ملتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ آپ بارڈر پہ جب پہنچتے ہیں تو آپ کو بارڈر کے اس طرف جو ہے عبادی مسجد نظر آتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ زیدی مسجد نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی سیم، کیونکہ جو یمن ہے وہاں پہ زیدی جو ہیں وہ ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل ہے. تو
اگین یہ جو چیز ہے یہ صرف شیعہ ازم پہ نہیں ہے، یہ سنیوں پہ بھی ہے، اور وہابی ازم جو ہے وہ اس کی کلیئر کٹ ایگزامپل ہے. سیم گوز ود دیوبندی اور بریلوی کہ ان کو کہاں کہاں پہ اسٹیٹ پیٹرنیج ملا. جو بریلوی ازم ہے وہ کیونکہ مائلڈ تھے، انگریزوں کے خلاف اتنے نہیں تھے، تو ان کو کافی حد تک اسٹیٹ پیٹرنیج ملا. ان کے اوپر کریک ڈاؤنس کم ہوئے انگریزوں کی طرف سے، جس کی وجہ سے بریلوی جو ہے وہ کافی زیادہ پھیلے سب کانٹیننٹ میں. دیوبندیوں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انگریزوں کے بڑے خلاف تھے وہ، بلکہ جب ان کی آئیڈیالوجی بنی تو وہ آئیڈیالوجی ہی اینٹی امپیریلسٹ تھی. تو ان کے اوپر کافی زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دیوبندی جو ہیں وہ آج پاکستان میں آپ کو بریلوی ازم سے کم نظر آتے ہیں. تو خیر یہ سنیوں کا کہ آگے پھر کہ کس طرح ان کے اندر فرقے بازی ہوئی. تو یہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں نے بتایا کہ جی دیٹ واز دا فرسٹ اسکزم تھی، وہ سکسیشن پہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سکسیسر کون ہوں گے. یہ جو دوسرا جو اسکزم آیا ہے وہ ہے آئیڈیالوجیکل وار، کہ جی آپ نے قرآن اور حدیث یا جتنی بھی ریلیجیس اسکرپچرز ہیں ان کو انٹرپریٹ کس طرح کرنا ہے. آپ نے ٹوٹلی کتاب کے اندر رہ کے جو لفظ بہ لفظ لکھا ہوا ہے آپ نے وہی سمجھنا ہے، یا آپ نے اس کی لاجک دیکھنی ہے، آپ نے ریزننگ دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اصول کیا ہے. تو یہ ایک سیکنڈ تھی. اور 13ویں صدی کے بعد سے مسلمانوں کی آپ دیکھیں گے کہ جو ریشنلسٹ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، آپ ٹوٹلی ٹیکسچرلسٹ ہیں. کہ ایون آپ حنفی دیکھیں، آپ شافعی، مالکی یا حنبلی دیکھیں، یا وہابی ازم، اہل حدیث، سلفی، دیوبندی، بریلوی، یہ زیادہ تر ان کا جو ماننا ہے، ان کا جو بیسک جو کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹرکٹلی بلیو رکھتے ہیں کہ آپ نے ریشنل نہیں دیکھنا، آپ نے وجہ نہیں دیکھنی کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف جو لکھا ہوا ہے آپ نے اسی پہ بلیو رکھنا ہے. اب اس کی اگر آپ ایک سیکولر وے میں آپ اگر ایک ڈبیٹ کریں گے جی اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، کہ اگر ایک میں نان مسلم سے پوچھوں کہ آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو انٹرپریٹ کس طرح کرنا ہے، آپ اس کو ٹیکسٹ کی بنیاد پہ دیکھیں گے یا آپ اس کو ریشنل کی بنیاد پہ، وجہ کی بنیاد پہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کہ کیونکہ ایک ہی انٹرپریٹیشن آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقے سے انٹرپریٹ ہو سکتا ہے، تو آپ وہ ڈفرینٹ لوگوں کی جو اوپینینز ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس کی جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کا جو اوپینین ہے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا، ان کو جب ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے، اور وہ پھر اپنے طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دھڑے بازی زیادہ ہوتی ہے، اور جو کہ ہوئی بھی ہے. دوسرے نمبر پہ فلیکسیبلٹی آپ ختم کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو وقت کے ساتھ نظر آتی ہے. مثلاً بہت عرصے تک قرآن کے اندر جو آیت ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے کہ جی وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن پھر جب آپ کو سکینز نظر آنا شروع ہو گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ ایکچولی یہ کہا ہی نہیں گیا تھا پہلے دن سے. تو آپ جب یہ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف ٹیکسٹ لیتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھار آپ اپنے طریقے سے تو اسے انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان انٹرپریٹ کر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، وہ چیز جو ہے وہ آپ اس کو لوز کر دیتے ہیں کہ شاید آپ جو کہنا جو سمجھ رہے ہیں اس نثر سے وہ ویسا ہے نہیں. تیسرے نمبر پہ جو انٹینٹ ہوتی ہے کہ یہ لکھا ہے تو کیوں لکھا ہوا ہے، یہ آپ ضائع کر دیتے ہیں. کہ آپ کو جب کہا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو یہودی یا نصارہ ملے تو آپ انہیں قتل کر دو، تو آپ اس کو اس کی جو انٹینٹ ہوتی ہے کہ جی وہ کہا گیا تھا جنگ کی حالت میں، نہ کہ عام زندگی میں، تو آپ نے وہ جو انٹینٹ ہے وہ ختم کر دی. خیر اس کے فائدے بھی یہ کیونکہ آپ جب انٹینٹ ختم کرتے ہیں تو آپ ٹوٹل کانسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں اس کا کہ یہی چیز ہے، یہی بلیک اینڈ وائٹ ہے. اگین میں دونوں سائڈوں پہ آپ کو فائدے اور نقصانات دونوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ انسان کو کیا ٹیکسچرلسٹ ہونا چاہیے، ریشنلسٹ ہونا چاہیے. اور جو لوگ لاء کو سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب وہ کوئی کیس سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ججز بیٹھے ہوتے ہیں، تو کچھ جج جو ہوتے ہیں وہ ٹیکسچرلسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ شک ہے اور یہی ہونی چاہیے. اور دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لکھا تھا یہ کیوں لکھا تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کی ہسٹری کیا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نارمل ہیومن بیہیویئر بھی ہے. تو خیر یہ میں نے آپ کو بتا دیا سنیوں کی اندر کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں. اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ
ان سب جو پہلے 3 ایپیسوڈز ہیں ان کو سمرائز کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے اف دیر از اے پیٹرن. آئی ہوپ یو لائک دس ایپیسوڈ. اسٹے ٹیون فار دا 4th one. تھینک یو.